السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور، میں ہوں محمد اور میں مظفر اقبال، اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں سید مزمل صاحب کی ویڈیو ہے واٹ از دا پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھتے ہیں بھائی، ویڈیو بہت اچھا ٹاپک ہے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھائی۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہوں، یہاں کی پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں اور آپ نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ نہ سنا ہو۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اس لفظ کو روز رات کو ٹی وی پروگرامز میں سنتے ہیں، تجزیہ کاروں، اینالسٹ اور جرنلسٹ کے منہ سے۔ اس کے علاوہ سیاستدان بھی آج کل ہمیں ہیوی ڈوز دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لفظ کی، اور ہر چیز میں ان کو بلیم کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عوام میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ضروری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام مسائل کی جڑ ہی وہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی عمران خان صاحب کی ساری پالیٹکس اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتی ہے، جس میں وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے میری گورنمنٹ کو ڈیریل کیا۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اور مجھے نکالنے والی اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں وہ جنرل فیض کا نام اور جنرل باجوہ کا نام لیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ یہ یوز کر چکی ہیں ٹرم، اور پاکستان کے تقریباً تمام سیاستدان استعمال کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کے تحت ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ وزیر اعظم سپریم ہوتا ہے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے آتی ہے۔ لیکن اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور اقتدار کہیں اور ہوتا ہے، اختیار کہیں اور ہوتا ہے۔ ذمہ داری سویلین حکومت کی ہوتی ہے، لیکن طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے۔ اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ پاکستان بنتے ہی 1947 سے 1958 تک تقریباً 10 سال کے عرصے کے درمیان آنے 2 وزیر اعظم چاہیے تھے 5-5 سال کے، لیکن آئے کتنے؟ 8 پرائم منسٹرز ان دا اسپین آف 10 ایئرس آفٹر دی انسیپشن آف پاکستان۔ اٹ شوز کہ پاکستان بنتے ساتھ ہی سیاسی حکمرانوں کے لیے بالکل ایک غیر موزوں زمین تھی جہاں پر وہ ٹک نہیں سکتے تھے، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ 8 وزرائے اعظم 10 سال کے اندر اندر آئے اور فارغ کر دیے گئے۔ تو ایوریج ٹرم 1 سال اور کچھ مہینے بنتی ہے، اور ایک کلرک کی نوکری اس سے لمبی ہوتی ہے پاکستان میں۔ لیکن وزیر اعظم کی جاب جو ہے وہ سب سے زیادہ انسیکیور جاب ہے پاکستان کے اندر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے ڈیولپمنٹ ہو، بجائے اس کے کہ ایشوز حل ہوں، بجائے یہ کہ جو سنگین مسائل ہیں پاکستان کو درپیش ان کا حل نکالا جائے، ایک وزیر اعظم آ کر سب سے زیادہ انرجی اس بات پہ اسپینڈ کرتا ہے کہ میں نے 5 سال کیسے نکالنے ہیں۔ اسی لیے آج پاکستان کو 75 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن آج تک ایک بھی وزیر اعظم ایسا نہیں آیا جو کہ چور بھی آئے اس پاکستان میں، آنیسٹ وزیر اعظم بھی آئے عمران خان صاحب کی طرح کے جن کا دامن صاف رہا، کوئی کرپشن نہیں کی، نواز شریف کی طرح کے چور بھی آئے، ٹھیک ہے، اور بھٹو صاحب کی طرح کے ریولوشنری بھی آئے، بے نظیر صاحبہ کی طرح کے لوگ بھی آئے، لیکن کوئی بھی 5 سال مکمل نہیں کر سکا۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کہیں اور ہے اور اختیار کہیں اور ہے۔ اور اسی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالیہ اس کی مثال ہے، شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا کہ میں مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے طاقتور حلقوں سے بات کروں گا، پاورفل کوارٹرز۔ لوگ ہنسنا شروع ہو گئے کہ آپ سے زیادہ طاقتور کون ہے کانسٹیٹیوشنلی، لیکن وہ کیا صحیح رہے تھے۔ تو آج ذرا انالیسس کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، آپ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ کون اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کون پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اسٹیبلشمنٹ میں کون کون سے چہرے اور کون کون سی شخصیات ہوتی ہیں، کون کون سے ادارے ہوتے ہیں، تب تک آپ پاکستان میں جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے پولیٹکس کی اور اسٹیٹ کی، اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں اصل میں بڑے بڑے جرنیلوں اور بڑے بڑے جو ہے وہ بیوروکریٹس، اور اس کے علاوہ ججز، اور جو سیاستدانوں کے علاوہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان پر منحصر ہے، اور یہ سب لوگ مل کے اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ انگریزی میں ایک محاورہ ہے نا، دا پاور فلوز تھرو دا بیرل آف دا گن، کہ طاقت جو ہے وہ بندوق کی نالی سے بہتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے ملٹری کی، اس پہ منحصر ہے، اور اس میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈرز اور ہیرارکی وہاں سے جو ہے وہ ٹریکل ڈاؤن کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوسائٹی میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ سول سوسائٹی اس کا بڑا حصہ ہے، بڑا رول پلے کرتی ہے،
اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی ایک پازیٹیو رول پلیئر ہوتی ہے پاکستان میں، لیکن میں اس کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی پاکستان میں ہمیشہ سے جو طاقتور حلقے ہیں ان کی جو پاور ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے میسز میں، اور میسز کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس پاور کے اس چھتری کے نیچے رہنا ہے. اس پر جو اٹیلین فلاسفر ہیں انٹونیو گرامشی، ان کی جو سول سوسائٹی کی تھیوری ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے اور بڑی پریکٹیکل ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں، ویسے ان کو بھی فاسسٹوں کے ذریعے بہت مار پڑی تھی اٹلی کے اندر، ان کو جیل میں بند کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے اس لیے. تو گرامشی کہتا ہے کہ سول سوسائٹی از اے ڈائریکٹ ایکسپریشن آف ہیجمنی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اٹس اے پیٹرن آف اسٹیبلشڈ پاور ریلیشنز امنگ سوشل گروپس ان اے گیون ہسٹوریکل پولیٹیکل سچویشن. تو وہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ جو طاقتور حلقے ہیں جن کی شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں، یہ اصل میں ان کی طاقت کو عوام پر اپلائی کرنے کے لیے ایک ایجنسی اور ایک طاقت ہے جس کا نام سول سوسائٹی ہے. اب سول سوسائٹی میں کون کون آتا ہے؟ اس میں جرنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں، صحافی بھی ہو سکتے ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کاروباری افراد بھی ہو سکتے ہیں، کمیونٹی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ایکس سروس مین بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے مل کے اس پاور کو ٹرانسلیٹ کر کے دیتے ہیں، جس میں وہ کلچر میں ڈھال لیتے ہیں، اس کو میڈیا میں ڈھالتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو یہ سول سوسائٹی جو ہے اس کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. نہیں، اٹ ورکس فار دی اسٹیبلشمنٹ. اور پہلے دن سے جس طرح سے میں نے بتایا، پاکستان کے اندر اقتدار جو تھا وہ سویلین حکمرانوں کے پاس نہیں آ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد ڈالی گئی وہی کوئی بہت اچھی بنیاد نہیں تھی، کیونکہ گورنر جنرل کا جو عہدہ تھا پہلے اس کو ہی ہم نے ایک ڈکٹیٹرشپ کے لیے استعمال کیا، جس میں منتخب حکومتیں جو کہ وزیر اعظم آتے رہے سارے، بے شک الیکشن نہیں بھی ہوا لیکن وزیر اعظم کی پوسٹ کو اسٹرینتھن نہیں کیا گیا اور آہستہ آہستہ ان کو فارغ کرتے گئے. اور اس کے بعد میں جب آئین آیا پہلا تو صدارتی عہدے میں اتنی طاقت آ گئی کہ 58(2)B یا اس طرح کی چیزوں کے استعمال کرنے سے منتخب حکومتوں کو گھر بھیجنا شروع کر دیا انہوں نے. اور پہلے جو مارشل لا لگے اس میں بھی سکندر مرزا صاحب کا جو رول تھا، جن کا بیوروکریسی کا اور ملٹری دونوں کا بیک گراؤنڈ تھا. ایوب خان صاحب ایز ارلی ایز 1952 اور 3 بڑی بڑی میٹنگز کو چیئر کر رہے تھے جب امریکہ سے ایڈ لینی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی سوویت الائنسز تھیں اس کے لیے امریکہ سے نیگوسیشن چل رہی تھیں، اور امریکہ کی کیبنٹ کے لوگوں نے یہاں آنا تھا ہماری ایڈ پیکج کو جو ہے وہ ریزیوم کرنے کے لیے، ان کو ریزالو کرنے کے لیے. تو ان سے انگیج کیسے کرنا تھا، اس میٹنگ کو ایوب خان صاحب چیئر کر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس سب سے بہترین انسان یہی ہے جو امریکہ سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے. تو پہلے روز سے ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کس طرح سے اوور پاور کر گئی سویلین انسٹیٹیوشنز کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پنڈی سازش کیس تھا ارلی 50s میں، وہ جنرل اکبر خان کر رہے تھے بیسیکلی، جو کہ خود ایک فوجی افسر تھے. تو پاکستان میں پہلے روز سے ہم نے دیکھا کہ تسلط جو ہے وہ سیاسی حکمرانوں کا قائم نہیں ہو پایا، انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں ہوئی، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ اوور پاور کر گئی. اب آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ میں کون کون سے افراد آتے ہیں؟ تو اس میں کوئی عام فوجی افسران یا پھر کوئی عام جو سولجرز ہوتے ہیں وہ تو نہیں آ سکتے، ظاہری بات ہے. تو سب سے طاقتور جو عہدہ ہے ملک کا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بریگیڈیئر 111 بریگیڈ ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی پاکستان میں مارشل لا لگا ہے تاریخ کے اندر تو وہ ہمیشہ سے 111 بریگیڈ کے تھرو ہوتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹیکشن جو وزیر اعظم کی ہوتی ہے یا وزیر اعظم ہاؤس کی ہوتی ہے وہ ساری ان کے پاس ہوتی ہے موسٹلی، اور جب ان کو آرڈر جاتا ہے کہ مارشل لا کا جو ہے نا وہ حکم دے دیا گیا ہے تو وہیں سے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. تو کوئی یہ کہے کہ وہاں پر بلڈ لیس کو ہو گیا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ جو سویلین فورسز ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اٹھ کھڑی ہوں اور وہ کہیں کہ ایسا نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ وہ ہیں ہی نہیں. بھٹو صاحب کے دور میں وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے لیے ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس ریز کی گئی تھی، لیکن قصوری صاحب کے مرڈر کے اوپر جو بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی گئی تھی اس کی ایکوزیشن اس فیڈرل سیکیورٹی فورس کے اوپر لگی، اور اس کے بعد اس کو ضیاء صاحب نے آتے ساتھ جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ یہی کیا کہ اس سیکیورٹی فورس کو ابالش کرو، ختم کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مرڈر میں رول پلے کیا ہے، جبکہ یہاں پولیس افسران ہزاروں دفعہ جو ہے وہ قتل و غارت گری کر چکے ہیں. راؤ انوار صاحب 444 مرڈر کر چکے ہیں، لیکن پولیس تو ابالش نہیں ہوتی، بٹ وہ ابالش ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تھریٹ تھا. تو اسی لیے اس کے بعد نمبر 3 پہ DGI آتے ہیں جو کہ انٹیلیجنس کے سب سے بڑے افسر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. تو اسٹیبلشمنٹ 3-4 افراد کا نام ہے یہاں پر.
اور اس کے علاوہ جو انر گروپ ہوتا ہے جو کہ ملٹری کی ساری آپریشنز کو چلاتا ہے اس کا بھی اچھا خاصا انفلوئنس ہوتا ہے. جس طرح جنرل باجوہ کے دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ باجوہ صاحب کا اپنا ویژن کچھ اور تھا پاکستان کو چلانے کا, کیونکہ ویژن تو وہیں سے آنا ہے نا, اور کہیں سے نہیں آنا. لیکن چونکہ جو کور کمانڈرز تھے ان کا ویژن کچھ اور تھا, اس میں کولیجن کورس پیدا ہو گیا, اسی لیے ہم نے دیکھا کہ باجوہ صاحب اپنے مائنڈ کے مطابق کچھ نہیں کر پائے. تو یہ کہنا کہ ایک دو افسران اکیلے کر سکتے ہیں یہ بھی غلط ہوگا, لیکن ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ملٹری کی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بریگیڈیئر 111 بریگیڈ ہوتا ہے, اس کے علاوہ آرمی چیف اٹ سیلف ہوتا ہے, دیٹ از وٹ یو کال دی اسٹیبلشمنٹ ان پاکستان. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک ایسا آلٹرنیٹیو موجود ہے جو اتنا تگڑا اور اتنا ریسورسڈ ہے, اتنا ویل ایکوپڈ ہے, تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ مضبوط ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں کارگو پہنچانے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ این ایل سی کے علاوہ کوئی اور کمپنی آپ کو مل سکے, کیونکہ وہ بڑی ویل ایکوپڈ ہے اور انہوں نے بڑے لمبے عرصے سے انویسٹمنٹ کر کے اس کو ریز کیا ہے. اگر آپ نے سڑک بنوانی ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایف ڈبلیو او سے زیادہ بڑا کوئی ادارہ آپ کو مل جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیرافرنیلیا ان کے پاس ہے, جو ریسورسز ان کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں ہے. سو دے ڈونٹ لیو یو ود اینی آپشنز اپارٹ فرام دیئر اون سیلفس. اور اسی لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں کچھ بھی کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اوائڈ کر کے, تو وہ بالکل امپاسبل ہے, کیونکہ آپ جس بھی محکمے کے اوپر, جس بھی پروفیشن کے اوپر, جس بھی انسٹیٹیوشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو وہاں پر آپشن صرف ایک بچتی ہے. ایون ابھی کچے کے ڈاکوں کے خلاف جو آپریشن کرنا ہے وہاں بھی پولیس کامیاب نہیں ہو پا رہی اور فوج کو بلانے کی بات ہو رہی ہے. اس طرح سیلاب کے اندر, زلزلوں کے اندر اور جگہوں میں صرف اور صرف ہیرارکی ایک ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ ویل ریسورسڈ کوئی بھی ادارہ پاکستان میں بچا نہیں ہے یا اس کو چھوڑا نہیں گیا تاکہ آپشن کوئی اور نہ رہے. تو اسی لیے ہمیشہ سے استعمال جو ہے وہ کسی نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی برانچ کا ہی کرنا پڑے گا اف یو وانٹ ٹو میک تھنگس ورک ان پاکستان. اس پر عائشہ صدیقہ صاحبہ جو کہ ایک ایکس بیوروکریٹ بھی ہیں, ان کی کتاب ہے ان سائڈ ملٹری اکانومی, وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور پڑھیں. جب میں نے پڑھی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنی بڑی ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ موجود ہے, اور اس کا جو ہے وہ تخمینہ جو اس کا اکنامک امپائر ہے, جب اس کا عائشہ صدیقہ صاحبہ لگاتی ہیں تو 2008 میں مشرف کے ٹائم کے فوراً بعد وہ کہہ رہی تھی کہ $100 بلین کی امپائر ہے, $100 ارب کی. پاکستان ابھی $1 ارب کے لیے IMF سے لڑتا پھر رہا ہے, لیکن یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب شاید 4 یا 5 گنا بڑھ گیا ہو اس سے, کیونکہ اب کافی 15-16 سال گزر گئے ہیں اس بات کو. اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سیورل بزنسز ہیں جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ تعلیمی ادارے بھی ہیں, سڑکیں بنانے کے نیٹ ورکس بھی ہیں, کمیونیکیشن نیٹ ورکس بھی ہیں, ایئر لائنس بھی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیری فارمنگ بھی ہے, اس کے علاوہ آپ کو کنسٹرکشن کمپنیز بھی مل جائیں گی, اس کے علاوہ آپ کو DHAs بھی مل جائیں گے, ریئل اسٹیٹ کی امپائر بھی مل جائے گی. تو دے آر ایکچولی دا ریئل اسٹیٹ جو کہ پیرل اسٹیٹ ہے. تو آپ یہ کبھی سمجھ نہیں پائے کہ اگر آپ ایک شخص کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اسی لیے عمران خان صاحب کی طرح کے لوگ جو کہ ساری اسٹیبلشمنٹ کو باجوہ صاحب بنا کے ہمارے سامنے پیکٹ میں بند کر کے پیش کر دیتے ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی شخصیت کا نہیں, کسی پرٹیکولر پرسنالٹی, چاہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں یا پھر عاصم منیر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے. اٹس دا نیم آف اے اسٹرکچر. اسٹرکچر کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ. تو اگر آپ کسی شخصیت کو برا بھلا کہہ کر یہ ثابت کریں گے کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں, نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. انفیکٹ یو آر پرو اسٹیبلشمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ساری عوام کو ایک شخصیت کے پیچھے لگا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شخصیت بدل جائے نا اور میری مرضی کی آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, آپ بھی بینیفیشری ہیں, اس کا مطلب ہے. اسی لیے عمران خان صاحب کی جو ساری سیاست ہے اس کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں سپورٹ کیوں نہیں کیا اور ہمیں آنے کیوں نہیں دے رہے, ہم سے ڈیل کیوں نہیں کر رہے. ابھی ریسنٹلی ان کا بیان آیا کہ مجھ سے بات تو کرو, میں تو سب بلانے کو تیار ہوں, بات کرنے کو تیار ہوں. تو کبھی بھی وہ شخص جو کہ اسٹرکچر پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا, جو کہ اس سارے جو آپریشنلائزیشن کا اصل پروسیجر ہے اس پہ بات نہیں کر رہا, وہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتا. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ GSU میں میری مرضی کا آدمی آ جائے تاکہ میں آرام سے اقتدار کی روٹیاں توڑوں اور عوام کو بیوقوف بناؤں. عمران خان صاحب نے اپنے دور کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں اور میری ہر گفتگو سنی جاتی ہے, اور بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے CIA کی مثال دی, لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ CIA از اے سویلین انسٹیٹیوشن. CIA کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایک سویلین فورس ہے جس کا
مقصد یہ ہے کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرنا، اور وہ امریکہ کی حدود سے باہر آپریٹ کرتی ہے تاکہ امریکن انٹرسٹ کو اس کی حدود سے باہر پروٹیکٹ کیا جا سکے، اور اس کا اندر امریکہ کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو چھیڑنے کا کوئی کام نہیں ہے، نہ فون ٹیپنگ کا کام ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو جو را ہے ہندوستان کی، اس میں بھی سابق پولیس افسران آ کے چیف لگتے ہیں، اور جو پولیس افسران ہوتے ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں آ کے، تو اس کا بھی فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے جب وہ کمپیئر کرتے ہیں ان انسٹیٹیوشنس کو ISI سے تو وہ بالکل غلط کر رہے تھے، خان صاحب کو اس کا علم نہیں تھا، اور وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اب روتے کیوں ہو؟ اب پھر کیوں کہتے ہو کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، لیکن پہلے جب آپ اقتدار میں تھے آپ کو یہ سوٹ کر رہا تھا تو تب آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ صرف آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ یہ کچھ بدل سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مہرا آ کے بیٹھ جائے گا تو اس کا ایک چھوٹا سا ایمبٹ ہے، وہ آپ کو صرف اس بات پہ لڑوا سکتا ہے کہ نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، لیکن اصل میں کوئی چور آئے، کوئی پاک دامن آئے، کوئی آنسٹ آئے، کوئی اچھے دل کا ہے، کوئی برے دل کا ہے، کوئی فیمس آئے یا کوئی انفیمس آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت ان سب کے پاس ہے ہی نہیں، اسی لیے نہایت بے وقوف اور مائنڈ لیس آدمی ہے وہ، جو کہ ان دونوں سیاسی لیڈران، بے شک وہ نواز شریف ہوں، عمران خان ہو یا زرداری ہوں، ان کے اوپر لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، اب لوگوں سے لڑائیاں لے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ساری ڈبیٹ کا صفر کوئی فائدہ نہیں ہے، because the power is not lying with these people, so it's totally impotent to debate on these personalities۔ ان میں سے آپ کوئی بھی پک کر لیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم جو کہ خود یہ کہتا ہے کہ میں ہاسٹیج بنا ہوا ہوں، جو کہ 22-23 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اگر وہی ہاسٹیج ہے اور اس کی ایک نہیں چلتی اور اس کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، اور وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا جب تک کوئی اور اس کو سن نہ رہا ہو، سائے کی طرح میرے ساتھ چلتے ہیں لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہاسٹیج ہے۔ ایک وزیر اعظم اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکتا، آپ کے میرے فیصلے کیا کرے گا؟ یہ بات آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو آپ اس سارے گھٹیا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے جو آج کل ملک کے اندر چل رہا ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کرنے لگے ہیں، شہباز شریف نے یہ کر دیا، نواز شریف واپس نہیں آ رہا، آپ اس سارے گن سے باہر آ جائیں گے اور آزاد ہو جائیں گے اس نان ایشو سے جو کہ ابھی کریٹ ہوا اس لیے کیونکہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ صرف نام چومسکی کہتا ہے کہ جس ملک میں سینسرشپ ہوتی ہے نا، وہاں ایک ٹیکٹک استعمال کرتی ہے ریاست کے، ایک چھوٹا سا دائرہ بناؤ اور اس کے اندر بڑی انقلابی ڈیبیٹ کروا دو، جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس تو فری اسپیچ آ گئی ہے، وہ کھل کے عمران خان کو گالیاں دیں، وہ کھل کے نواز شریف کو گالیاں دیں اور سوچیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ نہیں بھائی، یہ چھوٹا سا دائرہ ہے، اس کے اندر جتنا مرضی کھیل لو، اس سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ اس امبریلا سے باہر نکل کر پاسبل نہیں ہے۔ کوئی کاروبار کرنا ہے تو وہ بھی اگر ریاست کو سوٹ نہیں کرتا یہ آپ کا کاروباری ماڈل، تو وہ آ جائے گی اور آپ کو بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کا کہے گی۔ تو جس طرح سیانت اور لیون بھی کہتا ہے کہ پاکستان ایک نیگوشیٹڈ اسٹیٹ ہے، عمران خان سے بھی آج کل نیگوشیشن ہو رہی ہے، جب بھی پولیس اس کو پکڑنے جاتی ہے تو باہر لوگ بلا لیتا ہے اور وہاں پر جتھا کھڑا ہو جاتا ہے، پولیس واپس آ جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف اگر 70 FIRs ہوئی ہوں اور ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتھوں کی اور غنڈوں کی ریاست ہے، جس کے پاس جتنے طاقت ہیں، جتنے غنڈے ہیں، جتنے افراد ہیں، وہ سڑک پہ لائیں، توڑ پھوڑ کریں، تھانوں پہ حملے کریں، عدالت کے دروازے توڑ دیں جو عمران خان صاحب نے ابھی اسلام آباد کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد آرام سے بیٹھے رہیں، کوئی چھیڑ نہیں سکتا آپ کو۔ تو یہ ہے کہ پاکستان میں جس کے پاس بھی پاور آتی ہے وہ تھوڑا سا اوپر آتا ہے اور اس سے اسٹیٹ نیگوشیٹ کر لیتی ہے کہ بتاؤ جی تمہارا کیا ریٹ ہے، کس طرح بکتے ہو، تو وہ نیگوسیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کام چلتا رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا لیڈر آ گیا جو ایک انقلاب برپا کر دے گا، لیکن اسٹرکچر ریمینز دیئر۔ کوئی آئے یا کوئی جائے، یا اسی طرح جو ہماری جو ملٹری کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیڈران آئیں یا جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز دا اسٹرکچر ریمینز دیئر۔ ہاں جی گائز، تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے، بالکل بھائی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، لاسٹ بھائی یہ جو 7-8 منتھ یا زیادہ کر لیں جب سے عمران خان کو اتارا ہے نا، ہم نے اتنا سنا ہے نا کہ بھائی سن کر بھاگ گئے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ ادھر جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کوئی بھائی آواز اونچی سے بولتا ہے تو جی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، جو جب عمران خان کو کچھ ہوتا ہے نا بھائی تب اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، باقی کوئی نہیں، باقی جو مرضی ہو جائے۔ باقی دیکھیں بھائی یہ اصل میں نا یہ سسٹم شروع سے چل رہا تھا کہ انہوں نے نا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، پتہ تو ہر کسی کو ہے، وہ اس نے اپنے ایک پیادے بنائے ہوئے تھے اور اپنے کچھ جو ہے نا وہ آگے انہوں نے فرنٹ مین رکھے ہوئے تھے، جس میں آپ یہی سمجھ لیں کہ ایک سیاستدان ہے۔
اور ہم ان کو جو ہے نا وہ ایک سیاستدان سمجھتے تھے، لیکن وہ بیسیکلی وہ سیاستدان نہیں تھے، وہ ایک ان کی فورس تھی جو ایک بینیفیشری تھے. ان کو ایک فری ہینڈ دے دیا جاتا تھا کہ آپ لیمٹس لگا کے فری ہینڈ دے دیا جاتا تھا کہ آپ کا یہ اتنا آپ کا ہے، یہ اتنا ہمارا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. پیچھے جو ہے نا وہ ہم دیکھتے رہ گئے، اگر آپ نے اس سے اڑ پھنس کی تو پھر آپ گئے. یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ووٹ کی طاقت بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی کہ جس کے پاس ووٹ کی طاقت ہے اس کو کوئی چیز نہیں چھیڑ سکتی. تو وہ ووٹ کی طاقت بھی ہم نے دیکھی، جس طرح نواز شریف کے پاس 2013 سے 18 تک مینڈیٹ تھا، وہ کتنا تھا کہ وہ 2/3 اکثریت تھی، وہ ایک ووٹ کی طاقت تھی. تو اس کو بھی انہوں نے یا جس نے بھی اس کو اڑا کے پرے پھینکا آپ کے سامنے ہی. ہاں بھائی، 2/3 اکثریت والا وزیر اعظم وہ کچھ نہیں کر سکا تھا. یہ تو ایک جو اگر آپ آتے ہیں عمران خان کی طرف تو یہ تو ایسے جو ہے نا اس کو لٹکایا ہوا تھا. 10 15 20 جو ہے نا وہ بندے ایسے تھے جو مطلب جب دل چاہا اس کو بلیک میل کر کے سائڈ پہ کر سکتے. لیکن ابھی بھی ہم وہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ یہ چیز تھی. لیکن بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو. جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب ایک 1% کا نام لے رہے ہیں، وہ ہم کو لگ رہا ہے کہ وہ 1% کا نام لے رہے ہیں. آپ گلی محلہ میں آپ کہیں بھی جا کے بات کریں، آپ کو لوگ بتائیں گے کہ وہ کس کا نام لے رہا ہے، وہ کیوں لے رہا ہے. اور اس کے پیچھے اگر ایک کا نام آ گیا تو وہ سب کا نام آ گیا، اور اس میں لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ بھائی اگر نہیں سمجھے تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، اور یہ سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان کی مجبوری ہے کیونکہ یہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. میڈیا خود بہت بڑا بینیفیشری اس چیز کا. آپ یہی باتیں ان کو کہیں کہ یہ مطلب لائیو ٹیلی کاسٹ میں جا کے وہاں پہ بیٹھ کے کریں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ بھائی واقعی وہ آپ کو پتا ہے یہ GNN یا کسی ایسے چینل میں ہے بیٹھتے ہیں نا. ہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھے مطلب ان کی کیپیبلٹی ہے، بہت اچھے مطلب ٹیلنٹڈ بندے ہیں. یہی باتیں ادھر بیٹھ کے کریں، یقین کریں مزہ آ جائے. نہیں کر سکتے، انہوں نے ایک دن میں پھینک دینا، نوکری سے نکال دینا. تو یہ سارے اسی طرح بھائی بندے ہوئے ہیں، سارے اسی طرح بینیفیشری ہیں ہر چیز کا. آپ پیچھے بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہیں، ان کو پتا ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ادھر بیٹھ کے کریں گے تو گئے. تو یہ یار اتنا دیکھو نا، اتنا ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ مسیحا بنا ہوا ہے کہ یہ نکالے گا اس مصیبت سے، یہ نکالے گا، کوئی بھی نہیں نکال سکتا. تو ان کا اتنا ایک مطلب کہ لو سٹینڈرڈ کا مائنڈ سیٹ ہے. ابھی بھی وہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ چیز سیٹ کر دے گا، یہ ہمارے لیے مسیحا ہے، وہ ہمارے لیے مسیحا. لیکن کوئی مسیحا نہیں بھائی، جو پیچھے سے حکم ہوگا ہونا تو وہی ہے. چاہے جدھر زور لگا دے جائے، جس کے پاس ایک 22 کروڑ ووٹ بھی ہے نا، تو وہ بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ کبھی نہیں چینج کرنے والا. جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا وہ بھائی اوپر جائے گا. بالکل. جس طرح وہ پتہ ہے نا آپ کو، میجر صاحب بات کرتے ہیں کہ بھائی عمران خان چاہے 172 ووٹ ہے نا، آپ 372 بھی لے کے آ جائے نا، جب تک اشرواد جو ہے نا وہ نہیں ملنا، جب تک ادھر سے جو ہے نا وہ گرین سگنل نہیں ملنا، اس وقت تک وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. تو یہ ایک حقیقت ہے بھائی. میرے آپ دیکھو نا، حال کی کل پرسوں کی بات ہے جو کہ واپٹا والا سسٹم ہوا تھا. تو ایک وہ بندے نے بولا تھا کہ یہ قائد اعظم کی تصویر ہٹا دو، ادھر میری تصویر. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہے کون؟ بالکل تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا. ہاں تو بھائی وہ لٹائر تھا، پتہ نہیں وہ اس نے بولا تھا. تو بھائی وہ چودھری ہیں اس ملک کے، ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں تاکہ اگر یہ معاملہ اور خراب کریں گے تو ان کے نقصان ہوگا. یار یہ نوٹوں پر تصویر بھی ان کی ہوگی. یہ قائد اعظم کو بھول جائیں بس. یہ تو ایک آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ ایک ریٹائرڈ بندہ ہے، اس کو واپڈا کا مطلب انہوں نے ایک اتھارٹی دی ہوئی ہے واپڈا کے اندر. تو ایک مطلب اس کو اتھارٹی دی، اس نے کہا بھائی یہ قائد اعظم کی تصویر یہاں پہ میرے آفس میں کیا کر رہی ہے، اتارو اس کو، یہاں پہ میری تصویر لگاؤ. اس نے باقاعدہ اس نے نوٹیفیکیشن ایشو کروایا ہے. صحیح ہے بھائی ایک پورا ایک جو گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے نا نوٹیفیکیشن کہ بھائی اس کی بات مانو، وہ اس نے کروایا. تو کون نہیں کر سکتا؟ یہی چیزیں صحیح بات ہے. اب یہ تو ایک ایسے بنڈی رونی پڑی، رنڈی رونا ہے. اب یہاں پہ بھائی یہ مطلب آپ سید مزمل صاحب بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ چیزیں بیک ورڈ سے پتہ نہیں کیوں نہیں شروع کرتے کہ یہاں پہ ہر کسی نے جو ہے نا وہ تھوڑا بہت بینیفیشری کیوں نکالا والا سسٹم جو کس نے شروع کیا، اور کیوں نکالا والے نے وہاں سے جو ہے نا وہ فائدہ بھی لیا. جب وہ بہت زیادہ اس نے سمجھا کہ مطلب معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو کتنا پیسہ چاہیے، اس نے دیا اور یہاں سے وہ نکل کے لندن چلا گیا. کون نہیں یہاں سے بینیفیشری ہوا بھائی؟ یہ سارے ہیں. کوئی مطلب اب لیکن اب دیکھو نا، ہر بندہ بیوقوف نہیں ہے. ہم بیوقوف ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا، لیکن یہ کہ جو مطلب سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان کو پکڑنے نہیں دے رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، تو بھائی وہ ان کو پتہ نہیں کیا ریزن ہے
क्यों नहीं, कोई ना कोई चीज तो उनको नजर आई है, लेकिन वो अभी भी बेवकूफ है, वो इस चीज के ऊपर बेवकूफ है कि वो कर कुछ नहीं सकता, वो अभी भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी वो सिग्नल के इंतजार में, वो इतना प्रेशर बनाना चाहता है कि लोगों मुझे से जो है ना वो खुद ही सिग्नल दे कि भाई ठीक है आप जो है ना वो 4 दिन के लिए आ जाए, लेकिन जब वो जाएगा उसको ऐसा मरोड़ेंगे कि बाद में लोग इसी इमरान खान को जो है ना वो गालियां दे रहे हो कि उन्होंने चेंज ही जैसा सिस्टम करना है। तो ये भाई सारा अब क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कि हम तो भाई यही चाहते हैं कि इस चीज से निकले, जब तक इस चीज से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक हम किसी को भी नहीं कह सकते कि भाई आओ हमारे साथ कंपटीशन करो, हम आपसे आगे जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं जब तक हम इस चीज से नहीं निकले। बिल्कुल भाई। तो खैर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।